بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک ایسے اللہ کے ولی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس اللہ کے ولی نے تربوز کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ تربوز کتنا بھاری قیمت کا بکا اور اس تربوز کے اندر کتنا اثر ہوا۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اس اللہ والے کا ایک دلچسپ نصیحت آمیز بہترین واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تھا۔ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اتنا اللہ کے ولی اور اللہ والے گزرے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو وقت کے امام تھے وہ ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر وہ کتنا قیمتی انسان ہوں گے۔ اور ان کی پہلے والی زندگی علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر گزری ہے، تو جب دل کے اندر خدا کا خوف آیا، اللہ کے نام کا احترام کیا، تو اللہ نے کایا پلٹ دی، اللہ نے ولیوں کا، اس زمانے کے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو قرآن مجید کا ورق زمین پر گرا پڑا تھا، تو انہوں نے اس ورق کو اٹھایا، صاف کیا اور خوشبو لگئی، محفوظ جگہ پر رکھ دیا کہ میں تو گناہ گار انسان ہوں، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے کلام کا ورق ہے، اس کا احترام اس اللہ والے نے، اس گناہ گار شخص نے کیا، تو اللہ نے پھر اپنا ولی اس کو بنا دیا۔ تو فرمایا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے توبہ کی توفیق دی، توبہ کی اور پکی سچی توبہ کی، اور اللہ کے ولی بن گئے، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے انسان بنے، باقاعدہ ساری زندگی اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر آیا کرتے تھے تو ننگے پاؤں سے آیا کرتے تھے، جوتا وغیرہ نہیں پہنتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا گناہ گار تصور کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا گناہ گار سمجھتے تھے، اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میں ننگے پاؤں اللہ کے گھر آتا ہوں، اللہ میرے اوپر ترس فرمائیں گے، اللہ میرے اوپر رحمت فرمائیں گے۔ وہ ننگے پاؤں آیا کرتے تھے اور اپنے نماز کا وضو فرماتے، پاؤں صاف ستھرے دھو کر پھر مسجد کے اندر جاتے، تو اللہ نے ان کے اوپر اتنا بڑا انعام کیا۔ اللہ اپنے بندوں کی بہت قدر کرتے ہیں، اللہ اپنے ولیوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ مسجد کے اندر جب تشریف لاتے، اللہ والے تو ننگے پاؤں آتے تھے، اور جس گلی کوچے سے وہ گزرتے تھے، تو میرے پاس کتاب ہے خطبات کریم، اس بزرگ نے لکھا ہے کہ جس گلی سے وہ گزرتے تھے، جہاں اس اللہ والے کے قدم پڑتے تھے، جہاں اللہ والے کے پاؤں مبارک پڑتے تھے، تو اس گلی کوچے کے اندر جانور پیشاب اور گوبر نہیں ڈالتے تھے، نہیں کرتے تھے اس اللہ والے کے احترام میں۔ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ جو میرا بن جاتا ہے تو دنیا اور مخلوق میری اس کا احترام کرتی ہے۔ تو وہ اللہ والے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ فرمایا اس طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ 10 15 12 لڑکے کہیں کھیل رہے تھے، تو ایک لڑکے کو انہوں نے کچھ پیسے دیے، آپ بازار جائیے اور بازار سے ہمارے لیے کچھ چیز، کوئی شے، کوئی فروٹ وغیرہ لے کر آئیں تاکہ ہم بعد کے اندر کھائیں گے۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور وہاں سے کچھ دیر کے بعد آتا ہے، یہ غصے کے اندر ہوتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو
تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایک تربوز لائے، ہم نے تو اور چیزوں کا بھی آپ کو کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ذرا آپ غصہ ٹھنڈا کریں، میں یہ تربوز جو لے کر آیا ہوں یہ عام تربوز نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ والے کے ہاتھ مبارک لگے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، ایک فروٹ کی دکان تھی، وہاں تربوز وغیرہ پڑے تھے، تو حضرت بشر حافظ رحمہ اللہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، تو اپنا ہاتھ مبارک اس تربوز کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس اللہ والے کا ہاتھ مبارک تربوز کے اوپر ہے، وہ لوگوں کو نصیحت کی باتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب وہ چلے گئے تو جو لوگ وہاں اکٹھے تھے سب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ تربوز میں خریدوں گا۔ سب کہنے لگے، ہر آدمی کے دل کے اندر، جی کے اندر اس کی محبت تھی کہ یہ تربوز میں خریدوں گا۔ سب اسی کوشش اور تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے بھاری قیمت کے اندر وہ تربوز خریدا اور آپ کے لیے وہ تربوز لے کر آیا ہوں جو تربوز اللہ والے حضرت بشر حافظ رحمہ اللہ کے ہاتھ مبارک لگے ہیں۔ تو ان سب لڑکوں نے اس تربوز کو کھایا۔ کھانے کے بعد وہ آپس کے اندر کہنے لگے ایسا اثر ہوا، وہ کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم سب توبہ کرتے ہیں اور توبہ بھی پکی کرتے ہیں، آج کے بعد ہم فضول کام نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم من چاہی زندگی نہیں گزاریں گے، آج کے بعد ہم اس طرح زندگی گزاریں گے جس طرح ہمارا رب ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ تو وہ 10 کے 10 لڑکے اس وقت طرطوس کے اندر جہاد ہو رہا تھا، جہاد کے اندر چلے گئے، سب کے سب لڑکے وہ اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے اور شہید ہو کر جنت کے اندر چلے گئے۔